السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، فرید خان وائس فرام شکاگو سے آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ میرا اپنا تجزیہ پاکستان کی پولیٹکس کے اوپر، آج کل کے حالات کے اوپر، اور بڑی دلچسپ صورتحال ہو چکی ہے، اور جو پولیٹیکل پنڈت ہیں، جس کو آج ہی نیا نام دیا گیا ہے ارشد شریف کی طرف سے، پولیٹیکل سائنسدان، سائنٹسٹ، تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اور جو لوگ ووٹ کو عزت دو سے لے کے چلے تھے اور بوٹ پالش پہ چلے گئے، چیری بلاسم بن گئے، اور پھر جو حال ان کا ہوا ہے تو وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ اور اب ان سے نہ وہ ایک پرانی مثال ہے چھچوندر کی کہ نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے حکومت، اور بڑے پریشان حال ہیں۔ اصل میں جن لوگوں پہ وہ کہتے ہیں جن پتوں پہ تکیہ کیا وہی ہوا دینے لگے، تو وہی مثال ہو گئی ہے ان کے پاس کہ جن لوگوں کے کہنے پہ انہوں نے نان ووٹ آف کانفیڈنس پاس کرائی اور اس کو کیا، اور نواز شریف صاحب کے کہنے پر اور زرداری صاحب کے کہنے پہ، اور یا پھر جو بھی کہانی ہے کہ امریکہ نے ان کو انفلوئنس کیا، ان دونوں پارٹیوں کو، اور اس کو کیا، تو لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک کلپ ابھی سناتا ہوں کہ وہ نواز شریف صاحب سے اپنے ورکرز نے یا ان کے ممبرز جو کلوز ان کے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنا بڑا پچھلے 5 سال سے، 3.5 سال عمران خان کے اور 1.5 سال تقریباً ان کو جب نکالا گیا تھا اس میں لیکس کے اندر، جو پاناما کیس کے اندر، تو 1.5 سال وہ تھے۔ 5 سال سے آپ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کر چل رہے تھے، آپ اسٹیبلشمنٹ کا رول پولیٹکس میں کم کرنا چاہتے تھے، آپ نے اپنے پورے 5 سال کی محنت کو آپ نے ضائع کر لیا صرف وقتی فائدے کے لیے آپ نے، اور آپ نے ایک آدمی کے اور وہ آدمی اصل میں مطلب یہ غلط نہیں تھا، یہ آپ کو پتہ ہے کون ہو سکتا ہے، کون صاحب ہے وہ، اور وہ بڑے مقتدر حلقوں کی مقتدرہ شخصیات میں سے شامل ہے، سمجھے نا؟ تو لوگ تو خواہ خواہ کا جو نا اس کو کنفلکٹ کرتے ہیں کہ جی ادارے کو لوگ گالی دے، ادارے کو کوئی گالی نہیں دیتا، نہ ادارے کو کوئی اور برا بھلا بولتا ہے، لیکن یہ جو ادارے کو چلانے والے چند لوگ ہوتے ہیں ان کا قصور ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم جو ہے کہ ہم جو ہے نا ہمارے بغیر کچھ بھی نہیں ہے ادارہ، ہم ہی سب کچھ ہے ادارے کے اندر، ہم جو چاہے کریں، ہم جو چاہے کہیں ہماری ہی چلنی چاہیے بات کو۔ تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ پھر جب دیکھیں، جب انہوں نے خود ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اپنے سینئر ساتھیوں کے ساتھ، ریٹائرڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ جی ہم ان کو انگلی پکڑ کے چلاتے رہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی اگر فیلیور گورنمنٹ تھی تو اس میں سارا قصور آپ کا ہے، آپ چلاتے رہیں گورنمنٹ کو بیٹھ کے، آپ ہی بات کرتے رہیں گورنمنٹ سے، گورنمنٹ کو تو آپ ہی چلاتے رہیں، آپ نے جیسا کہ کہا ہے خود۔ تو میں آپ کو ابھی ایک ہمارے ساتھی ہیں اسد اللہ خان، ان کا سناتا ہوں میں آپ کو کہ نواز شریف صاحب سے جب یہ ان کے ممبران جو ان کے کلوز کیبنٹ کے لوگ ہیں، یہ تو ورکرز کی بات کر رہے ہیں، ورکرز تو کون نواز صاحب کے پاس، میاں صاحب کے پاس پہنچ سکتا ہے قریب میں، یہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات ہو رہی، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، میاں صاحب نے ان سے کیا کہا، اور یہ بالکل اس میں کوئی مبالغہ آ رہی نہیں ہے، یہ بالکل کریکٹ بات ہے یہ، اور یہ بات ابھی پچھلے دنوں کئی دنوں تک چلتی رہی ہے اسد اللہ خان کی۔ صاحب ایسے یہ کیا کیا ہے، لوگ بڑا ہم پہ تنقید کر رہے ہیں کہ ہم یہ بدنامی ہم نے کیوں مول لی ہے چند مہینے کی حکومت لے کر، اور اس وقت بڑی جو ہے وہ عمران خان کی ہائپ بنی ہوئی ہے اور ہمیں بڑی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو عمران خان تو خود اپنے وزن سے گرنے والا تھا، تو ہم نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو پہلی مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے وہ انکشاف کیا جو شاید کارکنوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے تو اس تبدیلی کے منصوبے کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ میری ایک اہم شخصیت سے ملاقات کرائی گئی، وہ ملاقات جو ہے وہ کسی جگہ پر ہوئی، وہ آپ جانتے ہیں کہ ملاقات کے چرچے پہلے بھی ہیں جس کی تفصیلات معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہوئی ہے۔ اسی کا حوالہ دیتے ہوئے نواز شریف صاحب نے کہا کہ میری پھر جو ہے وہ ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی، اس سے پہلے اس کی ایک جو پری میٹنگ ہے وہ کسی اور کے ذریعے سے ہو چکی تھی، کسی رشتہ دار کے ذریعے سے، لیکن جو براہ راست ملاقات ہوئی اس میں مجھے یہ کہا گیا
نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں, انہوں نے اپنے کارکنوں کو یہ بتایا. اب یہ دروغ بر گردن راوی ہے, یعنی نواز شریف کے اوپر ہے. یہ بات کی میں ذمہ داری لے رہا ہوں کہ نواز شریف نے یہ بات کہی ہے اپنے کارکنوں سے, لیکن اب نواز شریف کی بات کتنی درست ہے کتنی نہیں ہے یہ نواز شریف کے اوپر منحصر ہے. لیکن نواز شریف نے یہ کہا کہ مجھے اس میٹنگ میں کہا گیا کہ اگر آپ اس تبدیلی کے پروگرام کا منصوبے کا حصہ نہیں بنیں گے اور اگر آپ عمران خان کو گھر بھیجنے کا حصہ نہیں بنیں گے تو عمران خان پھر ایک اہم شخصیت کو تعینات کر کے وہ پھر صدارتی نظام لا رہا ہے. عمران خان نے یہ طے کر لیا ہے ایک اہم شخصیت کے ساتھ کہ وہ صدارتی نظام لے کر آئے گا جس میں اگلے 15 سال تک کے لیے کسی اوپوننٹ کی کسی سیاسی جماعت کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اچھا, پھر ان سے اگلا سوال ہوا کہ نواز شریف صاحب اگر یہ صورتحال رہی جو ہے تو عمران خان کا بیانیہ تو بڑا مقبول ہو رہا ہے اور ہم سے اکانومی کنٹرول نہیں ہوگی, تو ہم اگر اکانومی کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے, مہنگائی کی شرح یہی رہے گی اور صورتحال ایسی رہے گی, تو ہمیں ووٹ کون دے گا؟ تو عمران خان تو پاپولر بن رہا ہے تو وہ تو ووٹ لے جائے گا. یہ اس خدشے کا اظہار ظاہر ہے کارکنان کرتے ہیں اور یہاں پر بھی کرتے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب سے بھی لوگ پوچھتے ہیں, ان کی پارٹی کے لوگ یہاں پر بھی سوال کرتے ہیں. ڈرائنگ رومز میں یہ بات کی جا رہی ہے, جو پارٹی کے جو دیگر لیڈرز ہیں ان کے کارکنان حلقوں میں بھی ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا بنے گا. تو یہی سوال نواز شریف صاحب سے بھی پوچھا تو نواز شریف صاحب نے آگے سے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ زبان دی گئی ہے, یہ لفظ استعمال کیا انہوں نے, ہمیں یہ زبان دی گئی ہے کہ اگلا سیٹ اپ جو بھی ہوگا اس میں عمران خان نہیں ہوگا. انہوں نے یہ نہیں کہا نواز شریف صاحب نے کہ ہمیں یہ زبان دی گئی ہے کہ آپ اگلے سیٹ اپ میں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ زبان دی گئی ہے کہ جو اگلا سیٹ اپ ہوگا اس میں عمران خان کہیں نہیں ہوگا, اور کہا کہ آپ بے فکر رہیں, عمران خان جنہوں نے یہ سارا کچھ ماحول بنایا ہے یا چیزیں کی ہیں وہ عمران خان کو جو ہے وہ اس کو خود ہی بندوبست اس کا کریں گے, اور جو چیزیں خراب ہیں ان کو ٹھیک کر کے دینا بھی انہی کی ذمہ داری ہے اس دوران میں. تو آپ نے سنا جناب میرے سامعین کہ یہ پورا سیٹ اپ. اچھا, اب میں آپ کو بتا دوں یہ صاحب کون ہے. خیر آپ تو خود جان گئے ہوں گے یہ صاحب کون صاحب ہے, جو عقل کل ہے, بلکہ ایک ہمارا ساتھی ہے, مجھے کو بڑا پسند ہے وہ آج کل, وقار ملک انگلینڈ سے بولتا ہے, پروگرام کرتا ہے. وہ ان کو کہتا ہے آج کل انکریڈیبل ہلک, اور یہ انکریڈیبل ہلک ہی مینس اب میں آپ کو کیا کہوں اس شخص کے لیے. اور میں آپ کو ایک بات میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہی ہے, یہی شخص کے سسر صاحب, ہی واز آلسو دا لیفٹیننٹ جنرل آف دا آرمی, ہی واز ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل آف دا, اور یہ صاحب خود بھی آرمی کے ریٹائرڈ ہیں, اور یہ ان کے سسر ہیں ان صاحب کے, لاہور میں رہتے ہیں. اور ان صاحب نے خود اپنی گاڑی کے اندر نواز شریف صاحب کو ایئرپورٹ ڈراپ کیا تھا, جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ لوگوں کو کہا ہے باتوں میں اور اپنی میسیج میں. یہ وہ صاحب تھے, اور ان صاحب سے شہباز شریف صاحب نے دسمبر میں 3 ملاقاتیں کی ہیں. اور یہ صاحب ان کے سسر صاحب یہ مریم صفدر کے بیٹے کے ولیمے کے اندر بھی صاحب بہت پر رونق شخصیت موجود تھے وہاں پہ, اور وہاں پر بھی مسلم لیگ نون والے ان کو گھیرے ہوئے تھے, ساری بات چیت کر رہے تھے ان کے ساتھ. تو یہ جو کہانی ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اپنا رول کم نہیں کرنا چاہتی, کبھی ختم نہیں کرنا چاہتی پاکستان کی پالیٹکس سے. دیکھیے امریکن کی تو مجبوری ہے نا کہ وہ پاکستان کو نہیں چھوڑنا چاہتے, نہ چھوڑیں گے وہ پاکستان کو, ان کا رائٹ ہے, کیونکہ وہ سپر پاور ہے, اور وہ آپ کو اپنی ٹرمز پہ جیسے آپ چلتے آ رہے ہیں تو وہ ویسے ہی چلانے کی کوشش کریں گے. تو آپ کو ان سے پولیٹیکلی ہینڈل کرنا ہے نا, پولیٹیکلی ہینڈل کرنا ہے. جس طریقے سے میں نے اخباروں میں پڑھا تھا آج سے 20 سال پہلے, مشرف نے ایک دفعہ, جنرل مشرف نے ایک دفعہ میٹنگ میں, نینسی پلوسی تھیں, ہیلری کلنٹن تھی, اور 2 اور سینیٹرز تھیں جو آئی تھیں پاکستان, اور ڈو مور کا مطالبہ کر رہی تھیں. تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ لوگ تو اپنا مطلب نکلنے کے بعد بندہ مروا دیتے ہو. تو ہیلری کلنٹن نے کہا, جو اخبار میں مجھے یاد نہیں ہے, میرے خیال سے ارشاد احمد حقانی صاحب کا کالم تھا یا عبدالقادر حسن صاحب کا, انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم نہیں ایسا کریں گے. لیکن جو پھر اس کے ساتھ کیا انہوں نے وہ بھی دنیا نے دیکھا. انہی کے ساتھی, انہی کے جونیئر, انہی کا ISI کا چیف
उसी के साथ मिल के, जिसको बाद में उन्होंने आर्मी चीफ बनवाया और 8 साल तक उसको बादशाह दिलाई पाकिस्तान की, और अब वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ना जजीरों के अंदर बैठा हुआ है। और आज तक उन साहब ने किसी बात की कोई डिनाई नहीं किया उन्होंने आज तक। उनकी भी आप देखें, कैलेबर देखें उनका, कितनी बड़ी शख्सियत है वो, कितनी स्ट्रॉन्ग। उन्होंने कभी किसी चीज़ को इनकार नहीं किया कि मेरे साथ मैंने ये क्या किया है, मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। उनके भाई के करप्शन के केसेस जो लाहौर के अंदर है, उसमें बिल्डर्स के अंदर, पॉपुलेशन के उसमें कॉलोनीज़ के अंदर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं, उनमें जो थे, उस पर भी उन्होंने कुछ नहीं। और उसके बाद उन्होंने वो चले गए ऑस्ट्रेलिया में, जो बड़ी कहानी है, जजीरे को उनको दिए गए माशाल्लाह से, और वो वहाँ बैठे हुए अपना, कोई नहीं है उसको, कोई ना कोई पूछने वाला है, ना कोई कुछ है, समझे ना। और इससे पहले एक और साहब जो कि कराची के अंदर डीजी रेंजर्स थे, जिनको बाद में आईएसआई का चीफ लगाया गया, और फिर बाद में कुछ प्रूफ आए कि उन पे 3 अरब रुपए की रैंसम लेने की उनकी अखबारों की कहानियाँ हैं। मैं तो खैर यहीं पे बैठा अखबार ही पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, जो टीवी उनमें आया, समझे ना। और उनको क्या किया गया, उनको सिर्फ असम बाहर निकाल दिया, उनको रिटायरमेंट दे दी गई उनको। भाई उनको पकड़ो ना, उनकी करप्शन के ऊपर उनको पकड़ते आप, उनको सजाएं देते, उनको इबरत का मुकाम बनाते, लेकिन नहीं। असल में बात यह कि जब आप किसी को सफ़ेद हाथी बना देंगे और मुकद्दस गाय समझना शुरू हो जाएंगे, तो फिर मुल्क ऐसे ही चलते हैं। अब मैं बात दोबारा लौट कर आता हूँ। अब बात कहने को बात यह है कि 24 से 48 घंटे की बात रह गई है मेरे ख्याल से। अब ये साहब चाह रहे हैं कि जो किसी तरीके से मुझे इनको सेफ पैसेज दे दिया जाए, समझे ना, निकलने का। और वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए, और फिर जो हो भले मुल्क के अंदर होता रहे, कोई किसी का भी पसंद का आर्मी चीफ आ जाए, कोई कुछ आ जाए, मैं अपना निकल जाऊं यहाँ से। लेकिन जनाब में आली, मैं एक बात और कह दूँ, मैं मैसेजेस व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, रिटायर्ड फौजियों के मैसेजेस जो है, कर्नल्स मेजर्स के मैसेजेस जो है, जो ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ अली चिश्ती को जिस तरीके से आसिफ जरदारी और मरियम कंडेम कर रही, इनके पीछे भी इन्हीं साहब का हाथ है। इन उस सारी उसको बदनाम कराने के पीछे भी इन्हीं साहब का हाथ है। क्यों? ये वो उसकी पॉलिसी चली जा रही है ना, नवाज शरीफ की पॉलिसी, तो वो उसको कराने का हाथ है। और जो नए डीजी साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो पिछले 3 साल तक, अक्टूबर से पहले वो कराची के कोर कमांडर थे, और कराची में जरदारी साहब की बादशाहत है। उनसे उनके कितने अच्छे रिलेशनशिप थे वो आप सबके सामने है। उन्होंने जिस तरीके से जरदारी साहब को रिलीफ दिलाई सारे केसेस के अंदर, जरदारी साहब के कोई केसेस नया हैंडल नहीं करता था, न करता था। उसके बाद जरदारी साहब बहन उनकी सब फ्री, और वो काम करते रहे। तो फिर अब आप देखें कि क्या हाल है। लेकिन ये 24 से 48 घंटे बहुत अहम है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा पंगा डाला हुआ है वो जरदारी ने डाला हुआ है, जरदारी, आसिफ जरदारी ने। क्योंकि वो, मैं उनको पहले भी कहता हूँ, उसके अंदर लोमड़ी का दिमाग है उस आदमी के अंदर, वो बहुत चालाक। उसने मियाँ साहब की सियासत को, मैं समझता हूँ कि 25% रह गई अब मियाँ साहब की सियासत पंजाब के अंदर, और उसकी सिंध के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, उसकी सीटें कम होंगी तो 5-10 सीटें कम होंगी उसकी, समझे। बाकी बेड़ा गर्क तो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ग्रुप का हुआ पंजाब के अंदर, जो उसने कर दिया है, जो उसका एक बड़ा ख्वाब था। जिस तरीके से इसने शहबाज शरीफ को जलील करवाया, जबकि शहबाज शरीफ साहब कहते थे मैं पेट फाड़ के निकाल दूंगा, तुम्हें लाड़काना की सड़कों पे, लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा। और वो सारी सड़कें घसीटने वाली जो ना, अब वो कारपेटेड सड़कें बन गई है, और अब ये इनको घसीट रहा है उसी हाल के अंदर, समझे ना। और वो ये चाहता है कि जितनी अमेंडमेंट्स इमरान खान ने आइन में की है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट देने वाली, ईवीएम, और जो और 2-3 चीज़ें जो है, वो जो चाहते हैं वो उसको चेंज करवा के दोबारा से, और आप जो ना फिर इलेक्शन करवा लो। तो ये कहानी है।
انتظار کریں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا، میری اپنی نظر میں، اور جو میں انالیسس ہے میرا، جو دوسرے لوگوں کا خیال ہے، کہ نواز شریف کے جو لوگ ہیں، مطلب مریم بھی اور شاہد خاقان عباسی بھی، احسن اقبال، سارا جنانا ثناء اللہ، یہ سارے کے سارے اس بات کے اوپر ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل الیکشن ہو جانے چاہیے، ورنہ بہت بڑا نقصان ہوگا نواز شریف، مسلم لیگ نون کو بہت بڑا نقصان ہوگا. اور دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے نمبرز کھل جائے، عمران خان ان سے بات کر لے تاکہ ان کو ان سے ڈیل ہو جائے، لوگوں سے ان کی بات ہو جائے. جس طریقے سے ثاقب نثار صاحب کو پتہ ہو، چیف جسٹس ریٹائر 2 دفعہ ملے عمران خان صاحب سے لاہور میں اور 1 دفعہ بنی گالہ میں، کہ آپ عدلیہ پہ نہ بولیں، عدلیہ پہ کم سے کم آپ پریشر رکھیں. جو غداروں کا آپ میر جعفر اور میر صادق کا نام لے رہے ہیں، اس میں عدلیہ کو نہ لے کر آئیں، سمجھے نا، اس کو عدلیہ کو نہ گھسیٹیں. تو اور ہم آپ کے لیے، عدلیہ آپ کے لیے حق میں فیصلے کرنے کرے گی، لیکن سمجھے نا، کیونکہ وہ عدلیہ پہ پریشر ہوتا ہے ان کو اگلی حکومتوں کا مارنے کا، ان کو جو بھی ہے، خیر بہرحال ان کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. تو وہ جو ہے نا، انہوں نے پھر اس کو تھوڑا ہولا ہاتھ رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن صرف ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا غریبوں کو بھی ریلیف دیں اگر آپ نے ان کو ریلیف دینا ہے تو. لیکن جو سب سے بڑا کام مسئلہ بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانا. اور جو عمران خان سنا ہے کہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ جو انٹریم گورنمنٹ ہو ٹیکنوکریٹس کی، وہ کوئی 6 مہینے یا سال بھر کے لیے چلے، وہ اس پہ راضی نہیں ہے. وہ بولے انٹریم گورنمنٹ بنائیں آپ، چاہے وہ آپ ٹیکنوکریٹس کی بنائیں یا کسی اور کی بنائیں، لیکن الیکشن 3 مہینے کے بعد ہی ہونے چاہیے. اور یہ بہت اچھی پالیسی ہے، کیونکہ اس سے زیادہ الیکشن آگے جائیں گے تو پھر عمران خان صاحب کا پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ گر سکتا ہے. تو ابھی کل میرے پاس آج ہی صبح میں میسج آیا تھا، ایک واٹس ایپ پہ میسج چلا ہے کہ سنا ہے کہ لوگ تو ڈسکلوز نہیں کرتے، لیکن میں تو ایک نادان سا آدمی ہوں، معصوم سا آدمی، مجھے کیا پتہ. لیکن اختر عبد الرحمٰن کا جو ہے نا، وہ ایکٹنگ پرائم منسٹر بنانے کے لیے ان کو بات چل رہی ہے. تو وہ خود ایک کرپٹ باپ کی اولاد ہے، جس نے اغوان وار کے اندر جو پیسہ ملا امریکہ سے، وہ ان کے سوئس اکاؤنٹ کے اندر جمع ہوتا رہا، ملینس آف ڈالر، جس کی ابھی پچھلے دنوں وکی لیکس کے اندر اور امریکن میڈیا کے اندر آئی تھی باتیں، جس کی یہ تردید کرنے کی کوشش تو کی، لیکن بات بنی نہیں ان دونوں بھائیوں کے پاس. تو میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان ان کو ایکسیپٹ کرے گا، یہ بدماش پارٹی کو لے. تو جناب علی، آج کے لیے اتنا ہی کافی. باقی دیکھیں گے کل، اگر کچھ ہو سکا تو آپ کے پاس کل خدمت حاضر ہوں گے. نہیں، اللہ حافظ. جب تک کے لیے اللہ حافظ. فرید خان.